کون؟ حضرت شعیب رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ جب اپنے روم سے چلے تو مکہ پاک میں پہنچے، وہیں پہ مقیم ہو گئے، حکم مل گیا کہ اے شعیب رومی آپ نے وہیں رہنا ہے۔ اس وقت آپ کے پاس نہ کوئی مال تھا، نہ کوئی زر تھا، غریب تھے انتہائی، کوئی پائی کا بھی دانہ پاس روپیہ بھی نہیں تھا۔ جب آپ وہاں پہ مقیم ہو گئے نا، سنیے گا، بڑے توجہ سے سنیے گا، میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایمان والا کون ہے، میں وہ بات عرض کرنے لگا۔ مولا روم حضرت شعیب رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں وہیں پہ مقیم ہو گیا، میرا ایسا ایسا کاروبار چلنے لگا، حتیٰ کہ میں وہاں کا یہ بادشاہ قسم کا غنی بن گیا، غنی ہو گیا۔ تو فرماتے ہیں میں ایک دن گزرا تو میری نگاہیں حضور کے چہرے انور پہ، میری نگاہوں نے حضور کے جلوے کو دیکھا، اور جب میں نے حضور کی نگاہوں کو دیکھا تو فرماتے ہیں میں بشارت ہو کر کہنے لگا، اے شعیب رومی، تیری نگاہوں نے آج تک ایسا شخص نہیں دیکھا ہے، نہ کائنات میں کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت نے اسی کلام تک اٹھایا، حضور کے مقبرے کی زیارت کی، باب مخصوص ہے، انہوں نے کیا لکھا؟ فرماتے ہیں اے کلام الہی میں شمس دوحا، سبحان اللہ، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، جب اعلیٰ حضرت نے قلم کو اٹھائی، حضور کے مقبرے کی زیارت کی، تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک کلام الہی میں شمس دوحا، تیرے چہرے نور و فضا کی قسم، قسم شب دار راز تھا کہ حبیب کی زلف ندا کی قسم۔ تو اسی حضرت حسان بن ثابت نے بھی قلم اٹھایا، حضور کے مکھڑے کی زیارت کی، تو فرماتے ہیں من احسن منک لم ترک کیا فرماتے ہیں؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ عَيْنٌ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان نے جب حضور کے مکھڑے کو دیکھا، پھر یہ قلم اٹھا دی، آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، میری اکھاں توڑے کے حسین و جمیل نو ویکھے ہی نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اج تک میں کسی ماں نہیں دیکھا کہ تواڈے جے حسین و جمیل و جناب۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ۔ حضرت حسان کے ثابت آج کہتا ہے یا رسول اللہ، رب نے آپ کو ہر عیب سے پاک کیا۔ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آگے فرماتے ہیں کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اللہ اکبر۔ حضرت شعیب رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ میں نے جب حضور کے مکھڑے کی زیارت کی نا، تو میں بس حضور کے چہرے کو ہی دیکھتا رہ گیا، میں حضور کے چہرے کو ہی دیکھتا رہ گیا۔ تو آپ فرماتے ہیں حضرت حسان کو دیکھ کر کہتے کہ حضرت آقا علیہ السلام کہ آپ جیسا کوئی حسین و جمیل نہیں دیکھا، میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ حضرت شعیب رومی نے بھی یہی کہا تھا۔ اچھا جب میرے آقا کریم مکہ چھوڑ کر مدینے جا رہے تھے نا، حضرت شعیب رومی نے اپنا سارا مال بیچا۔ اب میں اپنے موضوع کی طرف تھوڑا اور حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ کی بات عرض کرتا ہوں، میں پھر اپنی بات گفتگو اختتام کی طرف دیکھیں گا۔ ذرا آپ غور سے سنیے گا کہ جب حضرت شعیب رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام مکہ چھوڑ کے مدینے جا رہے، فرمایا میں نے سارا سامان باندھا تاکہ میں بھی حضور کے ساتھ چلے۔ اتنے پہ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، بڑے بڑے کافر آ گئے، کہا شعیب رومی کہاں جا رہے ہو؟ عرض کی میں حضور کے پیچھے جا رہا ہوں۔
جہاں جہاں حضور جائیں گے وہیں وہیں یہ فقیر جائیں گے۔ اب حضرت سہیل رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہا کہ اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو مال کو چھوڑ دیں۔ ابو جہل بڑے بڑے کافروں نے کہا، اتبا شیبہ لعینوں نے کہا کہ اپنا مال چھوڑ کر جائے، تو حضرت سہیل رومی نے پتہ کیا فرماتے ہیں؟ میں سارے کا سارا مال تمہارے منہ پہ مانتا ہوں، میری جان بھی حضور کے قدموں پہ قربان۔ سارے کا سارا مال قربان ہے۔ آپ نے سارا مال وہیں ان کی ٹھوکر ماری، ان کے حوالے کیا، آپ سیدھا سرکار کے پیچھے چلے۔ جب حضور کے پاس پہنچے نا تو صحیح رج رج کر دیکھنے لگے، دیکھتے رہے بے ساک ہو کر حضور کے قدموں میں گر گئے۔ اسی طرح سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بے انتہا مالدار پاک دامن، انتہائی امیر ترین عورتوں میں سے سب سے زیادہ آپ کا مال۔ آپ نے جب میرے مصطفیٰ کے حسن کو دیکھا تو حضور کے حسن کے بیل میں آ گئے، حضور کے حسن پہ قربان ہو گئے۔ حضور کے نکاح کے لیے بڑے بڑوں نے آپ کو یہ دعوتیں دی، لیکن آپ نے کچھ نہیں بولا۔ جب حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ نے پیغام بھیجا تو حضور نے فوراً، جب حضور کے نکاح میں آئی نا تو سیدہ خدیجہ کبریٰ نے کیا عرض کی؟ آپ نے جتنا مال تھا اس کو ایک گٹھڑی میں سمیٹ اونٹوں پہ لوٹ دیا، کہا یا رسول اللہ میں بھی آپ کے نکاح میں آ گئی ہوں، یہ سارے کا سارا مال آپ کے قدموں پہ قربان کر دیا، سارے کا سارا مال قربان کرتے ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ جب توجہ سے سنیے گا تو کہا یا رسول اللہ میرے سے کوئی دخل نہیں، جب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جب تک حضرت خدیجہ زندہ رہی حضور نے کسی اور کے ساتھ نکاح نہیں کیا، کسی کے ساتھ نکاح نہیں کیا۔ احباب شام ذرا آئیے، حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو بہت زیادہ تذکرہ کرتے ہیں۔ آپ کا وصال مبارک ہو گیا، اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ نکاح ہوا۔ آپ کیا فرماتی ہیں؟ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتی ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی ازواج مطہرات میں سے کسی پر اتنا رشک نہیں آیا جتنا حضرت خدیجہ پر آیا۔ یہ کون کہہ رہی ہے بھائی؟ ایک بار بولیے بھائی، کیفیت کے بولیے بھائی، بولتے آپ ویسے خاموش ہو گئے، لیکن میری بات کو اپنے دلوں پہ بٹھانا ہے، دل کی تختی کو کھولنا، اس میں محفوظ رکھنا ہے، کیونکہ ہم صرف ایک کے ساتھ محبت حضور کی زوجہ محترمہ سے محبت نہیں کرتے بلکہ حضور کی ازواج مطہرات کے ساتھ بھی محبت کرتے ہیں، اور جو حضرت فاطمہ کی بہنیں ہیں ہم سب ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں بٹھا لیں، ہم حضرت ام کلثوم کے ساتھ بھی محبت کرتے ہیں، حضرت رقیہ کے ساتھ بھی محبت کرتے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ بھی محبت کرتے ہیں۔ بہرحال ابابی دشا میں عرض کر رہا ہوں، حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کیا فرماتی ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی ازواج مطہرات میں سے کسی پر اتنا رشک نہیں آیا جتنا حضرت خدیجہ کبریٰ کی شان میں، حالانکہ وہ میرے نکاح سے پہلے وفات پا چکے۔ رشک کیوں آتا ہے؟ اس لیے کہ آپ کے وصال کے بعد بھی حضور علیہ السلام ان کا تذکرہ کرتے ہیں، ان سے محبت بڑھانا، محبت فرماتے ہیں۔ اور ایک اور بات بھی میں جہاں پہ عرض کرنا چاہتا ہوں، سنیے گا ذرا۔ اور جب آپ کے وصال مبارک کے بعد جتنی بھی حضرت خدیجہ کی سہیلیاں تھیں نا،
حضور ان کے گھر میں بھی کچھ جو چیز گھر میں پکاتے ہیں وہ چیز آپ حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر میں بھجوا دیتے ہیں. یہ بھی ہمیں پیغام مل رہا ہے. اگر کوئی تمہارے والد کا دوست بھائی بننا ہے نا، اگر والد کا انتقال ہو گیا تو اس کے ساتھ تعلق برقرار رکھو جس طرح تمہارا والد اور اس کے اپنے آپ کے چاچا کے ساتھ تعلق. اگر تمہاری ماں کی کوئی سہیلیاں ہیں، تمہاری بہنوں کی کوئی سہیلیاں ہیں، اگر ماں بہن دنیا سے پردہ کر جائے تو اگر جو ان کی سہیلیاں ہیں تو ان کے گھروں میں بھی اسی طرح بانٹے دے جس طرح تمہاری ماں بہنیں خوشی کے موقع پر اپنے سہیلیوں کے گھر میں. یہی حضور نے درس دیا ہے ہمیں. یہ بھی حضور نے درس دیا کر کہ آپ کہیں جا رہے ہو کسی کے لیے، اگر آپ کے ساتھ بیٹا ہے تو اگر کوئی غریب بیٹھا ہے، بچہ بیٹھا ہے غریب میں، اس کے سامنے اپنے بیٹے کو چومے بھی نہیں تاکہ اس کے دل کو تکلیف نہ پہنچے. آپ صاحب تشریف فرمائیں. باقی قسم یہ حضور کا درس ہے. اگر تم کسی اپنے بیٹے کے ساتھ بازار میں گئے، کوئی غریب بچہ بیٹھا اس کے سامنے اپنے بیٹے کو بوسہ بھی نہ دو، اگر دو گے تو اس کے دل میں یہ خیال آ جائے کاش میرا والد بھی ہوتا یا میرا بھائی ہوتا تو مجھے بوسہ دیتا. اور ایک اور بات میرے آگے کریم نے ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ غریب کی مدد کرو، یتیم کی مدد کرو. یہ بھی حضور کا درس ہے. اور اگر ہم آج کل یہ ہمارا سسٹم چل چکا، ہم کیا کریں؟ یہ حالات آپ دیکھ رہے ہیں جو فری آٹا مل رہا ہے ہمیں، ہماری مائیں بہنیں لائنوں میں لگی ہیں آٹا خریدنے. خدا کی قسم ہے لوگوں میں بتاتا ہوں، اگر چاہتے ہو کہ ہم غریبوں کی مدد کریں، آؤ یہ سید آپ کو پیغام دیتا ہوں. میں پیغام دیتا ہوں، خدا کی قسم ہے وہ دے رہا ہوں جو حضور نے ہمیں ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا اگر یتیم کی مدد، غریب کی مدد کرنی ہے نا تو اس طرح کرے. اگر اس ہاتھ سے دو، اس ہاتھ کو محسوس بھی نہ ہو کہ اس ہاتھ سے کسی کو چیز دی بھی ہے. ورنہ آج کل یہ فلاں ملک صاحب، چودھری صاحب، فلاں صاحب یہ وہ جی غریبوں میں کھانا تقسیم کرتے ہیں، فوٹو بن رہے ہیں. اور ان کی عزت کو مجروح مت کریں یار. ہر بندہ محتاج ہے، ہر بندہ پریشان ہے. سب سے پہلے اپنے پڑوسی میں دیکھیں گے کہیں ہمارا پڑوسی کو بھوکا نہیں سو رہا، کہیں ہمارا بیٹا بھوکا نہیں سو رہا. یہ دیکھ لیں. خدا کی قسم ہے لوگوں، خدا کی قسم یہ نیت کر لو کہ ہم جو بھی کام کریں گے ہم خدا اس کے رسول کی رضا کی خاطر کریں گے. حضرت عمر کی آپ در حکومت میں تھے، 1,24,000 مربع میل کا شہنشاہ حضرت عمر. آپ کے پڑوس میں ایک یہودی عورت رہتی ہے، اس کے رات کے وقت بچے کے رونے کی آواز آئی، آپ اٹھے لیکن دل میں خیال کہ اس کا خامن گھر میں نہیں. صبح ہوئی تو اس کے گھر کے دروازے پہ دستک دی اور مائی رات کو تیرا بچہ رو رہا تھا. یہ سنیے گا، یہ روزہ نہیں ہے کہ ہم کسی کا حق ماریں. میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم، یہ سید ہونے کے ناطے میں یہ کہہ رہا ہوں. سید نہ سمجھے تو اپنے بڑے بیٹھے ہیں تو مجھے بیٹا سمجھ کر، چھوٹے بیٹھے تو مجھے بھائی سمجھ کر یہ بات قبول کیجیے گا. سید ہوں سے سید کے گھر میں پیدا ہوا ہوں، لیکن یہ میں بات بتا رہا ہوں. یہی سیدہ خدیجہ کبریٰ نے نصیحت کی تھی اپنی بیٹی کو. یہ بھی بات سناتا ہوں میں آپ کو، کسی کی عزت کو مجروح مت کرے. اگر تم کسی کی عزت کے ساتھ کھیلو گے کل تمہاری عزت کے ساتھ کھیلا جائے گا. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اگر کسی کی ماں بہن کی عزت نہیں کرو گے اس وقت تک نہیں مرو گے جب تک تم اپنی آنکھوں کے ساتھ ماں بہن کی عزت کے ساتھ کھیلتے نہ دیکھو. حضرت عمر پوچھا، مائی کہنے لگی میں غریب ہوں، میرے گھر میں ڈیوا نہیں، رات کو ڈیوے میں تیل، بتی میں تیل تھا وہ بوجھ گیا، ختم ہو گیا، بوجھ گئی بتی، کھانا نہیں ہے. آپ حضرت عمر نے کیا کیا، گھر سے کھانا اٹھا کر مائی کیا بات. اگلی بات کیا کہی حضرت عمر نے آج کی، کل قیامت کا دن ہوگا، حضور اگر مجھ سے پوچھ رہے عمر کل تیرے ہوتے ہوئے 1,24,000 مربع میل کا شہنشاہ ہونے کے باوجود تیرے پڑوس میں بھوکی سوتے رہے. بھائی اگر وہ یہودی تھی لیکن تھی تو انسان،
इंसानियत के तौर पर खुदा की कसम, अगर कोई तुम्हारा भाई चाचा रिश्तेदार नाराज है तो खुदा अगर कोई किसी के सामने जाके झुक जाता है, खुदा की कसम उसकी इज्जत में कोई फर्क नहीं आता, बल्कि उसकी शान आला हो जाती है। और मैं एक और बात भी यहाँ विकास कर देता हूँ। आजकल हमारा ये हाल बन चुका है कि हमें चीज बर्दाश्त ही नहीं होती। अगर हमें कोई गाल दे, जब तक हम किसी को गाल न दे ले तो हमें उसमें और हमें में फर्क क्या रहेगा? उनमें जो हमें और फर्क क्या रहेगा? भाई खुदा को वो गाल देता खामोशी से सुनकर चले। हजूर अलैहिस्सलाम को जब काफिरों ने पत्थर मारे ना, आपके दांत मुबारक जख्मी हुई, लौलान हुई, जिब्रील अमीन ने आज की इजाजत, अगर इजाजत दे तो पहाड़ को ना गिरा दूं इनके ऊपर। मेरे महबूब ने फरमाया नहीं, इनमें से आगे आने वाली नस्ल जो है वो मेरी उम्मत में से, इसे रहमत लिल आलमीन कहते हैं। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। आज हमारा हाल क्या, हम भाई भाई का रास्ता रोक रहे हैं, हम भाई भाई का रास्ता रोक रहे हैं। और एक और बात यहाँ पे मैं आज करना चाहता हूँ, मैं खास तौर पे बात आज करना चाहता हूँ। आज हमारी माएँ बहनें बेटियां हमारी की उम्र ज्यादा हो चुकी है। वजह क्या है कि हमारे पास पैसा नहीं कि हम उन्हें जेवर दें या हम उसे वो चीज नहीं कर दें, रुखसत कर, इज्जत के साथ रुखसत कर। हम पहले वहीं पे देखते हैं कि ये बच्ची कितनी पढ़ी लिखी है, मालदार है, कितना सामान दे सकती है कि नहीं दे सकती। अगर एक भाई अमीर है दूसरा गरीब है तो हम उसे पूछते नहीं, खा उसका भतीजा घर में बड़ा क्यों ना बैठा। हम कहते नहीं, हमने बेटी वहीं पे देनी है या हमने शादी वहीं पे करनी है। जो बच्ची मालदार होगी, लाजाद होगी, कोठी कारें होंगी, नौकर आगे पीछे चलते होंगे। हमारा हाल है कि नहीं? ये हमें ये दर्स ये तो नहीं मिलता, रोजे का ये मकसद तो नहीं। खुदा की कसम यार, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहकर कहता हूँ, खुदा की कसम इन रमजान शरीफ में अगर कोई किसी के साथ ज्यादती करता, खुदा की कसम इस रोजे का कोई फायदा नहीं। आपने कुछ दिन पहले देखा नहीं, ये क्या हुआ? ये आपके शहर की बात है, देख रहे हैं। अब मुझे बताएं उसका क्या फायदा? राजीनामा हो जाएगा तब क्या हो जाएगा? वो इज्जत, वो जान तो वापस नहीं है। अगर ये थोड़ा सा इंसान बर्दाश्त कर ले तो इसमें और कौन सी बड़ी बात? खुदा रहा ये कुछ अपने अंदर बर्दाश्त कर। ये हजूर की दर्स, हजूर की हालात जिंदगी पे लिखी किताबें मिलती हैं। खुदा रहा आज और कुछ ना कुछ सबक हासिल कर लिया। जिस तरह हजरत खदीजा ने क्या कहा था, जो हजूर की शान में गुस्ताखी करे या जो हजूर के मुआजिज़ात को ना माने, वो खुदा करे वो बदबख्त और लईन हो जाए। हजरत सईदा फातिमा तो ज़हरा ने क्या फरमाया था, आपने क्या बशारत किया? आप अभी तक अपनी माँ की पेट मुबारक में थी, वहीं से आवाज, गैर से आवाज ही फरमाया, अम्मी जान परेशान होने के बाद ही मेरा बाबा रब का महबूब है, रब जाने या उसका महबूब। लेकिन दोस्तों ये हमारा ये इतनी बातें करने का ये मकसद सिर्फ इतना है, मकसद ये है कि सिर्फ अपने अंदर एक झांक कर दे, अपने अंदर बर्दाश्त पैदा। अगर कोई गाल देता है, पत्थर मारता है, अगर रास्ते पे जा रहे हैं, रास्ते पे कांटा पड़ा है, आप उसे हटा देंगे, खुदा की कसम यही तुम्हारे लिए बख्शिश का जरिया हो, यही बख्शिश का जरिया हो। ये सदका जारिया है। और क्या, एक फाश औरत जा रही थी, जाते जाते मैं ये भी बात आपको सुना देता हूँ। फाश औरत जाती जाते, आप देख रहे हैं टाइम हो गया, आप आते भी तो लेट है, मेरा कसूर तो नहीं है भाई, मैं तो 1 बजे नहीं पे जहाँ पे होता हूँ, 1:05 पे तभी शुरू करता हूँ, आप लेट आते हैं, आप चले 5 मिनट ऊपर ही हो गए तो कोई ऐसी नहीं। भारत में दोस्तों माशाल्लाह हाथ बांधता हूँ, आपसे मालूम करता हूँ, लेकिन ये बात जो कीमती मैं आज कर रहा हूँ इस पे गौर जाहिर ना होना है। वो फाश औरत जा रही थी, रास्ते में कुआं था, उस कुएं के ऊपर एक कुत्ते का बच्चा बिला रहा था, प्यास की वजह से भी बिला रहा था। आपने उसने क्या किया, जूता उतारा, दुपट्टा उतारा, जूते से बांधा, पानी निकाला, कुत्ते के बच्चे को पिला। रब को
ایسی ادا پسند آ گئی، رب کو ایسی ادا پسند آ گئی کہ رب نے فرمایا کہ میری بندی تو جا، تو گناہ کے لیے کرنے جا رہی تھی لیکن تو نے میری مخلوق پہ رحم کیا، جا میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں۔ یہی پیغام ہے خدا کی قسم، وہ کسی کے راستے میں رکاوٹ نہ بننا۔ اگر کوئی بنتا ہے تو اسے پیار سے کہو بھائی میرے یہ چند دن کی زندگی ہے، اس کو حسین گزار، خوبصورتی کے ساتھ گزار، راستے پہ کانٹا پڑا اسے ہٹا۔ ہمیں سکون ہی نہیں ملتا جب تک کسی بھائی کا ہم حصہ نہ مار لیں۔ اگر ہمارے تو بیٹی کو حصے کے بارے میں نہیں پتا کہ ہم نے اپنی بیٹی کو حصہ دینا بھی ہے کہ نہیں دینا، ہم اپنے بیٹوں کو حصہ کے بارے سوچتے ہیں۔ اچھا کیا سوچتے ہیں؟ اگر ہم نے بیٹی کو دیا تو ہمیں داماد کو دینا پڑے گا۔ او بھائی یہ بیٹی کا حصہ ہے، 2 حصے بیٹے کے اور 1 حصہ بیٹی کا ہے۔ یہ شریعت کا پیغام۔ اگر تمہارے بیٹے کے 2 حصے ہیں تو بیٹی کا 1 حصہ ہے، اسے اپنی بیٹی کو حق سے محروم نہ رکھو، حق دو اسے۔ کہتے ہیں ہمارے بیٹے کو ہم نے حصہ دے دیا، بیٹا ہمارا جائیداد کا حصہ بنے گا۔ بھائی میرے تمہاری بیٹی بھی اس کا حصہ ہے، اسے حصے سے محروم رکھو گے تو گناہ ملے گا آپ کو۔ اس لیے میرا بھائی ہر چیز پہ غور کرے، تھوڑا تھوڑا اس پہ غور کرے کہ جو میں نے باتیں کی ہیں کڑوی ہیں لیکن تھوڑی سی محبت بھری چیز۔ میں دعا کرتا ہوں میرا مالک حضور نبی کریم علیہ السلام کی محبت پیار اور انشاءاللہ عزیز اگلے جمعہ میں حضرت سید مولا کائنات حضرت امام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں دعا ہے رب کائنات ہمیں